فقیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرایا اور بولا، تم لوگ تو خود نابینا ہو، نابینا کا مطلب ہے اندھے ہو، تم میرے لیے کیا خدمات انجام دو گے؟ بادشاہ کی بات سن کر فقیر بولا، عالم پناہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نابینا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ دیکھیں بچوں، ایک تو معمولی ہوتا ہے نا، اور ایک ہوتا ہے غیر معمولی۔ غیر معمولی کا مطلب ہے کہ معمولی نہیں، یعنی کچھ خاص۔ بادشاہ کی بات سن کر فقیر بولا، عالم پناہ، عالم پناہ کہہ کے وہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ وہ بادشاہ کو مخاطب کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نابینا ہیں، یعنی ہم اندھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے، یعنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ فقیر نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اصلی اور نقلی موتی کو بآسانی پہچان کر الگ کر سکتا ہے۔ فقیر نے اپنے ایک ساتھی کی طرف، یعنی ایک دوسرے فقیر کی طرف، اندھے فقیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اصلی اور نقلی موتی بآسانی پہچان کر الگ کر سکتا ہے۔ میرا یہ دوسرا ساتھی صرف چھو کر بتا سکتا ہے کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے یا نہیں۔ میرا یہ دوسرا ساتھی صرف چھو کر بتانا مطلب ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے کہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہے یا نہیں، جبکہ خدا نے مجھے آدمیوں کو پرکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ آدمیوں کو یعنی انسانوں کو پرکھنے کی، یعنی میں انسان کو ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہوں، انسانوں کو پرکھ سکتا ہوں کہ وہ ان کی کیا سوچ ہے یا ان کی کیا نیت ہے۔ فقیر کی باتیں سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، پھر بولا، تمہاری ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی شخص تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ ظاہری حالت یعنی تم لوگوں کی حالت، تم لوگوں کے کپڑے وغیرہ دیکھ کر، تم لوگ اندھے ہو، یہ سب کچھ دیکھ کر کوئی بھی تم لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا کہ نابینا شخص یہ کام کیسے انجام دے سکتا ہے۔ فقیر کی باتیں سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا، پھر بولا، تمہاری ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی شخص تمہاری باتوں پر یقین نہیں کر سکتا کہ نابینا شخص یہ کام کیسے انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال میں تمہیں ضرور خدمت کا موقع دوں گا، اس وقت تم آرام کرو، میں بھی تھکا ہوا ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، میں بھی آرام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی میں تمہارا امتحان لوں گا۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسے ان فقیروں کا خیال آیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ان فقیروں کو آزمانا چاہیے، ممکن ہے انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ درست ہو اور وہ میرے کسی کام آ سکیں۔ بادشاہ نے ان تینوں کو بلایا اور کہا، کل دربار لگے گا، سب لوگوں کے سامنے میں آپ کا امتحان لوں گا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ فقیروں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، جہاں پناہ، ہم بالکل تیار ہیں۔ بادشاہ نے دوسرے دن دربار عام لگانے کا حکم دیا۔ دربار عام یعنی اس دربار میں ہر کوئی، ساری عوام شامل ہوگی۔ دربار عام لگانے کا حکم دیا۔